پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے آپ دوڑ میں شامل تھے، احسن صاحب کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا. جھوٹ بولتا ہے. اس نے اس سے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ میں بلاول کی زبان بول رہا ہوں تو میں پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہا ہوں. اپنی کالی کرتوت چھپانے کے لیے یہ اور جھوٹ بولتا ہے. چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے، اس کو شرم تو نہیں آتی؟ میں کب گیا ہوں پی ٹی آئی میں بتائیں؟ میں کب گیا ہوں پیپلز پارٹی میں بتائیں؟ آپ ثابت کریں نا. آپ نے دانیال صاحب آپ نے سوچا نہیں 5 سال آپ نے نااہلی بھگتی اپنی، اور اس کے بعد آپ کو تو ایک حادثہ بھی ہوا، بہت برا پیش آیا. اس کے بعد تو آپ نے سوچا کہ بھئی یہ جو ٹکٹ ہے قومی اسمبلی کے حلقے کا یہ مجھے ملے گا، لیکن پتہ یہ چلا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ اپلائی بھی نہیں کیا تھا. ایسا ہوا؟ نہیں ایسا نہیں تھا. میں مختلف ہسپتالوں میں اپنے آپریشن کروا رہا تھا، اور جب مجھے شو کاز نوٹس ایشو ہوا اس میں نے یہ لکھ کے بھیجا کہ یہ صورتحال تھی میری. اور جب انٹرویوز ہوئے میں وہاں پیش ہوا اور میرا انٹرویو سنا گیا، تو اس کے بعد یہ ساری میٹنگز ہوئی تھیں جس میں کوئی صلح کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا. تو آبویسلی وہ میرا شو کاز نوٹس کا جواب بھی ایکسیپٹ ہو گیا تھا، اور میرا جو پلی تھی کہ میں ہسپتال کی وجہ سے نہیں آ سکا، وہ فائل نہیں کر سکا درخواست، وہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ احسن اقبال صاحب نے ایم پی اے کی درخواست کس دن فائل کی تھی؟ انوار الحق صاحب نے کس دن ایم این اے کی درخواست فائل کی تھی؟ مطلب یہ چپیڑ نہیں ہے ان کے منہ پہ جو یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ سب تو نواز شریف صاحب کے علم میں ہوا. شہباز شریف صاحب اپنے آڈینس کو بتائیں ان کے کالے کرتوت اور اصلی شکل عوام کو دکھائیں. نہیں دانیال صاحب، یہ سب تو نواز شریف صاحب کے علم میں بھی ہوگا. آپ نے کیا دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ انہوں نے پہلے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ ان کے بیٹے کو بھی چیئرمین بنوا دیں. پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آپ کی نااہلی ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی. تو دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا جی. اور ان کی طرف سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ یہ کمیٹیز وغیرہ بنائے تھے جو ان میں لوگ تھے، ان سے میرا رابطہ تھا. ان کے ساتھ میرا رابطہ تھا. ان کے چھوٹے بھائی جو پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے، شہباز شریف صاحب کے، اور ایک دفعہ یہ ملک احمد کو بھی انہوں نے نیگوشیشنز میں ڈالا، اور جوید لطیف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ میرا رابطہ تھا. لیکن بس یہ آپ کے سامنے ہے جی. اس وقت تو کہتے تھے کہ ان کو سونے میں تول لیں تو پھر بھی کم ہے سونا، یہ اس سے بھی مہنگا ہے دانیال عزیز. اور مطلب بازو کھڑا کر کے لوگوں کو کہ یہ ہیرے ہیں ہیرے. اور کیا میں نے کیا تھا؟ تو یہ انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اندھوں میں کانے راجے ہیں. تو جب کو 2 آنکھوں والا ان کو نظر آ جائے تو اس سے خطرہ ہوتا ہے ان کو. کیونکہ آج کل پاکستان میں جو ساری صورتحال ہے معیشت کی، ان کو پتہ ہے کہ میں اکنامک ایکسپرٹ ہوں اور میری ٹریننگ ساری اکنامکس میں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ میری گورننس میں ایکسپرٹیز ہے، میری ٹریننگ ہے. پاکستان سارا میں نے تعمیر نو کی ہے کامیابی سے، پولیس سے لے کے آڈٹ سسٹم سے لے کے پروسیکیوشن سروس سے لے کے مالیاتی نظام سے لے کے سیاسی نظام تک. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ دنوں کا پورا ہے. اور آج جو مسئلے بنے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں. یہ ایس آئی ایف سی کیوں بنانی پڑی؟ کیونکہ آپ کی انتظامیہ بیسکلی گل سڑ گئی ہے. اگر آپ ایس آئی ایف سی کی نوٹیفیکیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پڑھیں تو وہ تقریباً ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کی کارکردگی کے خلاف. تو یہ آپ دیکھ لیں، اب یہ بیچارے بھاگتے پھرے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جی 590 ارب چوری ہو گیا اپڈا میں، یہ ڈسکوز میں، اور اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ. تو آپ کو پتہ ہے کتنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کہ 2 مہینے رہ گئے اس سال میں، صرف 58 بلین 590 میں سے. اور 590 بلین کی چوری کا مطلب یہ ہے آپ کے لیے، میرے کے لیے، آپ کے جو کیمرہ مین خوبصورت کھڑے ہیں یہاں، ان کے لیے وہ 18 روپے 52 پیسے فی یونٹ اگر وہ چوری پکڑی جاتی، ہمارے 18 روپے 52 پیسے فی یونٹ کم ہونی تھی بجلی کا بل. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا 15,000 بل آ رہا ہو تو وہ پروبیبلی 8,500 کے قریب آنا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں پکڑے گئے کیونکہ ان کے دیکھیں، ان کو اصل میں ان کو معلومات ہے ہی نہیں ہے. ان کو تو محکموں کے نام بھی نہیں آتے. ان کو صرف 4-5 چہتے بیوروکریٹس کے نام آتے ہیں. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جب آپ نے ایک سیکنڈ، اگر آپ نے یہ تعین کر لیا کہ انتظامیہ ہی مسائل کا حصہ ہے اور اس کا حل نہیں ہے، اور آپ کے پاس صرف انتظامیہ ایڈوائزر بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کیسے حل نکلے گا؟ نہیں نکلے گا ان سے. یہ 590 ارب ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے، اور اس کا ڈومینو ایفیکٹ ہونا ہے. کیونکہ آپ کے جو فائنانس منسٹر یہ مانگے کر آئے ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا مینیفیسٹو کمیٹی اور اس کی اکنامک سائیڈ کے ساتھ، نہ ہی وہ کسی میٹنگ میں بیٹھے، پتہ نہیں یہ کہاں سے
لے کے آ گئے ہیں, یہ کس مجبوری کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی تو تعلق ہوگا نا مسلم لیگ نون سے ان کا. انہوں نے آؤٹ پٹ سن لینا, وہ میٹر نہیں کرتا. انہوں نے ابھی کہا ہے پچھلے دنوں واشنگٹن میں کہ 590 ارب جو ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں بجلی کی چوری کا, وہ میری اکنامک پلان کا حصہ ہے. تو اس کا تو باجا بجتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. آپ کو انسینٹیوز اپروچ اپنانی پڑے گی. اب جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ ایک منہ انگلی میں ڈال کے تو میری طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے انسینٹیوز اپروچ. اب بھئی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ سائڈ پہ ہونا تو ہے آپ نے, کیونکہ یہ جو لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ نون لیگ جو ہے نا معیشت کا بڑا کمال چلاتی ہے, یہ وہ کرتی ہے, کچھ تو یہ اتر گیا تھا پچھلی پی ڈی ایم کے 12 مہینے میں 16 مہینے میں, اور باقی آپ کو چند مہینے میں ادھر بھی نظر آ جانا ہے. نہ پیپلز پارٹی کے پاس فائنانس منسٹر ہے, نہ پی ٹی آئی کے پاس فائنانس منسٹر ہے, نہ ہی اب نون لیگ کے پاس فائنانس منسٹر ہے. اکنامک ٹیم ہی کوئی نہیں. تو آپ کے مطابق تو پھر اس وقت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کا کس طرح آگے بڑھے گا پاکستان آپ کے مطابق؟ تو اس وقت کسی پارٹی کے پاس کوئی حال نہیں ہے. تو پاکستان کا حال کیوں ہے ایسے؟ نہیں, میرے مطابق نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ زیادتی کرتے ہیں, میرے مطابق نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 2 مہینے رہ گئے ہیں, وہ 5 سے 90 ارب انہوں نے بتایا نا کہ چوری کا ہے, مانے ہیں نا جی. تو انہوں نے کہا ہول آف گورنمنٹ اپروچ. ہول آف گورنمنٹ اپروچ کا مطلب ہے کہ پوری حکومت اس کام پہ لگ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ نہیں ہو پایا تو فیل نہیں ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ٹیکس نیٹ بنانا ہے, ساروں نے کہا ٹیکس نیٹ بنانا ہے, کان پکے سن کے کہے گا ٹیکس نیٹ بنانا ہے, ٹیکس نیٹ بنانا ہے, ٹیکس نیٹ بنانا ہے. تو انہوں نے اسکیم چلائی کہ جی 30 لاکھ ریٹیلر ہے, ان کے لیے ہم نے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی ہے. تو ان کو ابھی میرے خیال میں کل یا پرسوں وہ ٹائم بھی ختم ہو جانا ہے. آپ کو پتہ کتنوں نے کیا؟ آپ گیس کریں, بتائیں جی, آپ بتائیں. 50 پورے پاکستان میں. 50 میں بتا رہا ہوں, 50 جی. تو فیل نہیں ہو رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق, او یہ میرے مطابق ہے. آپ جا کے چیک کریں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پکڑیں, اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ان کو سائڈ پہ. تو حل کیا ہے دانیال صاحب؟ حل کیا ہے؟ تباہ کر دیا یہ ملک. اور یہ ان کو حال یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اگر آپ نے معیشت ٹھیک کرنی ہے تو آپ کو بینکنگ ریفارم کرنا پڑے گا. اب یہ آپ پوچھ لیں گے کہ آپ نے بڑی بات کر دی ہے, تو بالکل بڑے مسائل بہت بڑے ہیں تو بڑی بات سے ہی حل ہونے ہیں. تو جب آپ نے بینکر لا کے بٹھا دی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بینکس کو ریفارم کرے گا؟ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے ساری عمر تو نہیں رہا, واپس بینک میں ہی جانا ہے میں نے, تو وہ تو ہونا کوئی نہیں. لہٰذا یہ سب ٹکوس لے. اور یہ مجھے تو اب یہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. مہنگائی کے بارے میں, بے روزگار, آپ کو پتہ ہے بے روزگاری کی میں آپ کو بات سنا دوں. 3 سال سے جو سالانہ اکنامک سروے ہے جو پلاننگ کمیشن شائع کرتی ہے, منسٹری آف فائنانس شائع کرتی ہے, وہ تیار کرتے ہیں, اس میں صرف 20 اور 21 کے ان امپلائمنٹ کے فگر دیے ہوئے ہیں. 3 سال لگاتار وہ کر ہی نہیں رہے. لیبر فورس سروے ہو ہی نہیں رہا ہے. کیوں؟ چھپا رہے ہیں. اسی طرح سے مہنگائی کی شرح فروری جو کم ہوئی ہے, وہ آپ خبریں تو پڑھیں. میں تو نہیں کہہ رہا. نومبر میں انہوں نے 1038% گیس کی قیمت بڑھا دی اور لوگوں کے کانوں میں سے خون نکل آیا. اور فروری میں صرف اس لیے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ آ رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ شرح سود ہو, انہوں نے کہہ دیا کہ اصل میں وہ جو ہم نے 1038% بڑھایا تھا وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, اصل میں یہ صرف 380% بڑھی ہے گیس کی قیمت. وداؤٹ اینی ڈیو پروسیجر, وداؤٹ اینی پروسیس, یک جنبش قلم یہ کر دیا اور کہہ دیا کہ فروری میں قیمتیں نیچے آ گئی ہیں.